اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سورۃ صافات آیہ 21۔ ھذا یوم الفصل، یہ وہی فیصلے کا دن ہے۔ فرشتے اور مومن کافروں کو شرمندہ کرنے کے لیے کہیں گے یہی فیصلے کا دن ہے۔ الذی کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اسی دن کو تم دنیا میں نہیں مانتے تھے اور اسے دور سمجھتے تھے۔ یہ بات فرشتے کہیں گے، یہ بات اہل ایمان کہیں گے، یہ بات وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے۔ فیصلے کے دن انسان کے اعمال کے مطابق جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، جمع کرو ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو بھی اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ سورۃ صافات آیہ 22۔ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اسبات، اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی وحدانیت اور قیامت کے اسبات کے بعد آخرت میں کافروں کے حالات کا ذکر کیا، کیسے انہیں جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا جو انہیں عذاب سے نجات دلا سکے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو کیسے ملامت کریں گے اور تابعدار کیسے اپنے سرداروں کے ساتھ جھگڑا کریں گے، اور وہ سب عذاب میں مشترکہ طور پر شریک ہوں گے۔ انہوں نے دنیا میں کلمہ توحید سے اعراض کیا اور تکبر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہا، اور اس حق کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے یعنی قرآن کو جادوگری قرار دیا۔ احشروا الذین ظلموا، جب جمع کرو ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان لوگوں کو جمع کرو جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے، شرک اور کفر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو بھی، یعنی جن کا عمل ان کے عمل کی جنس سے یعنی ان جیسا ہے، یعنی ایک قسم کے گناہ کاروں کو علیحدہ کر دو، سود خوروں کو سود خوروں کے ساتھ، شرابیوں کو شرابیوں کے ساتھ، زناکاروں کو زناکاروں کے ساتھ، وما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ خود ساختہ معبودوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں ظالموں سے مراد لوگ ہیں جنہوں نے کفر، شرک اور نافرمانیاں کی ہوں گی۔ ظالموں کے ساتھیوں سے مراد شرک اور رسولوں کو جھٹلانے کے ساتھی، اس سے مراد کفر اور شرک میں شامل ان کی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، اس سے مراد جنات و شیاطین بھی ہو سکتے ہیں، بتوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی۔ حشر کے دن ظالموں، ان کے ساتھیوں، جن کی عبادت کرتے تھے، سب کو اکٹھا کیوں کیا جائے گا؟ ان سب کو ذلیل اور بے حیثیت ثابت کرنے کے لیے اکٹھا کیا جائے گا، انہیں جہنم کا راستہ دکھانے کے لیے اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، اللہ کے سوا پھر ان کی دوزخ کے راستے کی طرف رہنمائی کرو۔ سورۃ الصافات آیہ 23۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا یعنی جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ فاہدوہم الی صراط الجحیم، پھر ان کی دوزخ کے راستے کی طرف رہنمائی کرو۔ ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم کا راستہ دکھاؤ، انہیں ہانک کر جہنم میں لے جاؤ، اپنے اعمال کے جزا کے لیے ڈالا جائے گا۔ یہ عملی طور پر دکھانے کے لیے بت یا شریک نفع یا نقصان پہنچانے پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور رکھے گا، کیونکہ نیک لوگ کبھی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دیتے۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور انہیں ٹھہراؤ، یقیناً وہ سوال کیے جائیں گے۔ سورۃ الصافات آیہ 24۔ اور جب ان سب کو معلوم ہو جائے گا وہ جہنم والے ہیں تو کہا جائے گا قِفُوهُمْ، انہیں ٹھہراؤ، یعنی جہنم میں جھونکنے سے پہلے انہیں پل صراط کے پاس ٹھہراؤ۔ انہم مسئولون، یقیناً وہ سوال کیے جائیں گے، اس سے ان کے اعمال کی پاس پرس ہوگی جو دنیا میں کیا کرتے تھے، ان کی سرعام رسوائی ہوگی، ان سے ان کے تمام اقوال اور افعال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رہنما جس نے لوگوں کی کسی بات میں رہنمائی کی ہوگی، ان کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ نہ انہیں چھوڑے گا نہ ان سے علیحدہ ہوگا، خواہ اس نے کسی ایک ہی شخص کی رہنمائی کی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، یہ حکم جہنم میں لے جانے سے پہلے ہوگا، کیونکہ حساب کے بعد ہی وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ مَا لَکُمْ لَا تَنَاصَرُونَ،
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ سورۃ الصافات آیا 25۔ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج انہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایک دوسرے کی حمایت اور مدد کے بڑے دعوے کرتے تھے، آج وہ حمایت کیا ہوگی؟ کہاں گئی؟ لا تناصرون، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آج تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تم پر یہ کیا مصیبت آ پڑی کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے؟ حالانکہ تم تو دنیا میں سوم میں باطل میں مبتلا تھے کہ تمہارے معبود تم سے عذاب کو دور کر دیں گے، تمہاری مدد کریں گے یا اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کریں گے؟ تو گویا وہ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ ان پر ذلت و بیچارگی چھائی ہوئی ہوگی اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کے حوالے کر رہے ہوں گے۔ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، مایوس ہوں گے اور بول نہیں سکیں گے۔ جہنم میں لے جانے سے پہلے یہ سوال کیا جائے گا کہ اب تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں سیدھے راستے پہ چلا دے، صراط مستقیم پہ چلا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر شرک، ہر بدعت، ہر اس چیز سے بچا لے جو صراط مستقیم سے دور لے جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، سیدھے راستے پر چلا اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔